الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، گزشتہ کل آپ کے سامنے سورہ یوسف پڑھی گئی تھی اور مناسب معلوم ہوا کہ سورہ یوسف کی جو تفسیر گزشتہ کل نہیں ہوئی تھی انہی چند آیات کو جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے توحید کو سکھایا ہے اور توحید پہ زور دیا گیا ہے، انہی آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں اور دو نوجوان بھی قید ہوئے۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب پیش کیا کرتا تھا، انگور کو نچوڑ کر شراب بنا کر پیش کیا کرتا تھا، اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں اپنے سر پر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی کو اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتلا دیجئے، اس لیے کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہو۔ یہ جو آیت ہے اور اس کی بعد کی جو آیات ہیں کہ اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید میں داخل ہوئے، آپ کو واقعہ معلوم ہے، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا ہی مشہور و معروف ہے، یہ بڑا طویل بھی ہے۔ کئی سال پہلے رمضان المبارک میں سورہ یوسف کی ہم نے تفسیر کی تھی تراویح کے بعد، تو پورے مہینے الحمدللہ سورہ یوسف کی تفسیر ہوئی تھی۔ تو یہ واقعہ بڑا طویل بھی ہے اور بیان کرنا چاہیں تو بڑا ہی مختصر بھی ہے۔ مختصر کیسے ہے؟ کوئی اگر آپ سے کہے کہ سورہ یوسف کا پورا واقعہ بیان کیجئے، ہم اصل میں ایک دفعہ ایک ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے اور غالباً ملاڈ یا کہیں جا رہا تھا میں، اور وہ ٹیکسی والے بولے کہ مولانا صاحب ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ بلواتے رہنا چاہیے۔ میں مفتی صاحب وہ آپ مولانا ہیں؟ بولے ہاں۔ صاحب عالم بھی ہیں؟ تو بولے ہاں عالم بھی ہیں۔ سورہ یوسف میں کیسا واقعہ ہے اور کون سا واقعہ ہے؟ تو میں نے کہا واقعہ تو بڑا طویل ہے، آپ کو طویل سننا ہے کہ مختصر سننا ہے؟ بولے مختصر سننا ہے۔ تو میں نے کہا مختصر تو یہ ہے کہ ایک باپ تھا، ان کا ایک بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا تھا، واپس آ گیا۔ یہ مختصر سورہ یوسف ہے۔ تو بہرکیف اس میں بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان کیا ہوئے؟ قید میں داخل ہوئے۔ اب یہ دونوں جو تھے ان میں سے ایک جو تھا وہ روٹیاں بنایا کرتا تھا بادشاہ کے لیے، اور دوسرا جو تھا وہ بادشاہ کے لیے شراب بنایا کرتا تھا۔ اصل میں ان دونوں کو اس شبے کے وجہ سے قید کیا تھا
کہ ان کے بارے میں جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے کھانے میں کیا کر دی ہے، زہر کو ملا دیا ہے کھانے میں، اس بنا پہ انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام قیدیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے اور بڑے اچھے سے پیش آتے، یہاں تک کہ ان کا جو جیلر تھا اس نے پوچھا آپ بڑے حسین و جمیل تھے، دنیا کے آدھے حسن کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا اور بقیہ جو آدھا حسن ہے پورے دنیا میں اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ اس لیے جب زلیخا پہ عورتیں ہنسنے لگیں کہ ایک ایسی عورت ہے کہ اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، تو اس نے جتنی شہزادیاں تھیں اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کی بیویاں جو تھیں ان کو بلایا اپنے گھر میں، اور بلانے کے بعد انہیں ایک پھل دیا اور ساتھ میں چاقو اور چھری بھی دے دی اور انہیں کاٹنے کے لیے کہا، اور اچانک یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ تم باہر نکلو۔ جب وہ باہر نکلے تو ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا پھل کو کاٹنے کے بجائے۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ فرماتے ہیں سب کہنے لگی کہ اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی انسان نہیں۔ اتنا اللہ نے اسے حسین و جمیل بنایا، انسان تو اتنے حسین و جمیل ہوتے ہی نہیں، اور جب دنیا کا اللہ نے آدھا حسن دیا ہوگا تو کتنے حسین ہوں گے اور کتنے جمیل اور کتنے خوبصورت ہوں گے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیلر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور میرے والد یعقوب ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے والد اسحاق تھے جو اللہ کے نبی تھے، اور ان کے والد ابراہیم تھے جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی تھے۔ تو جیلر نے کہا کہ میں مجبور ہوں آپ کو قید کرنے کے لیے، لیکن میرے جانب سے آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کروں گا، اس میں انشاءاللہ تو نہیں کہا، کوئی کمی نہیں کروں گا۔ یہ جو دو آدمی ہیں، نان بائی روٹی بنانے والا اور شراب پلانے والا، ان کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہو گئے یوسف علیہ السلام سے۔ تو یوسف علیہ السلام جیل میں کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے تعبیر کا علم دیا ہے، خواب کی میں تعبیریں بتاتا ہوں، تو جیل والے جو رات میں خواب دیکھتے ہیں ان سے بیان کرتے۔ ان دونوں نے پلان بنایا کہ چلو ہم آزماتے ہیں کہ انہیں خواب کی تعبیر آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ تو دونوں نے پلان بنایا، صبح کے وقت آئے اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو یوسف، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جو نان بھائی تھا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹی کا ٹوکرا جو ہے میرے سر پہ ہے اور میرے سر سے پرندے چونچ مار مار کے روٹیاں کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نان بائی سے، روٹی بنانے والے سے، کہ تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچیں گے، اور اس سے کہا کہ تمہیں رہائی ملے گی اور پھر تمہیں بادشاہ کی ملازمت مل جائے گی، مل جائے گی۔ ان دونوں نے کہا کہ نہیں ہمیں معاف کیجئے، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، ہم تو بس ایسے ہی آپ کو آزمانے کے لیے کر رہے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، اب یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا۔ خواب کے بارے میں اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی خواب دیکھے تو اس آدمی کو بیان کرے جو عقل مند ہو، بیوقوفوں سے خواب نہ بیان کرے۔ ارے رات میں خواب دیکھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد تو مجھے نیند ہی نہیں آئی پوری رات۔ اب وہ اس کا دوست ہے بیچارہ کہہ رہا ہے سنبھل کے گاڑی چلانا، ہو جائے گا۔ اب یہ خواب کی تعبیر دے دی، اسے کیا بولتے ہیں؟ خواب کی تعبیر۔ اس لیے خواب کی تعبیر کے بارے میں کیا شرط ہے کہ جس کو تم بتا رہے ہو وہ عقل مند ہو اور تم سے محبت کرنے والا ہو۔
صرف وہ محبت کرنے والا اور بیوی محبت کرنے والی ہے، اس کو بتایا تو رونا شروع کر دی اس نے، یعنی تعبیر دے دی کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ یہ کیا ہے، رونا کیا ہے، آنسو کیا ہے، یا بہت ٹینشن میں آ گئی، تو یہ تعبیر ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی خواب دیکھے اور برا خواب دیکھے اور اس کی آنکھ کھل جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بائیں جانب 3 دفعہ تھتکارے، تو وہ خواب انشاءاللہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ خواب کبھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رات میں آپ نے ایک آدمی نے خواب دیکھا، آنکھ نہیں کھلی، صبح آنکھ کھلی فجر کی نماز میں یا 10-11 بجے، تو جب بھی آنکھ کھلی تو اس وقت فوراً ہی عمل کر لے، تو اس کی وجہ سے وہ خواب نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ بڑا اہم عمل ہے، اور خواب کی تعبیر دینا بہت نازک فن ہے۔ کس موسم میں آدمی نے خواب دیکھا ہے، کن حالات میں، حالات خوشگوار ہیں یا ٹینشن والے حالات ہیں، رات کے کس حصے میں خواب دیکھا ہے، کس موسم میں خواب دیکھا ہے، یہ سب کے سب تعبیر کے لیے جاننا کیا ہے، ضروری ہے۔ ابن سیرین علیہ رحمہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میرے کھٹیا کے نیچے، میرے پلنگ کے نیچے انگارے جل رہے ہیں۔ کہا کہ جلدی چلے جاؤ اور اس زمین کو کھودو، وہاں سے سونا نکلے گا۔ وہ گیا، کھودا تو پورا سونا بھرا ہوا تھا، وہ امیر و کبیر بن گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ میرے پلنگ کے نیچے انگارے جل رہے ہیں۔ کہا کہ جلدی گھر جاؤ، پورا سامان نکالو، گھر والوں کو نکالو، گھر میں آگ لگنے والی ہے۔ اسے نکالا، ویسے ہی گھر میں آگ لگ گئی، پورا گھر کیا ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ جو وہاں ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت خواب ایک ہے، تعبیر علیحدہ علیحدہ ہے۔ کہا کہ اس وجہ سے کہ اس نے گرمی کے موسم میں خواب دیکھا ہے اور اس نے سردی کے موسم میں خواب دیکھا تھا، اور سردی کے موسم میں انگاروں کا دیکھنا کیا ہے، اچھا ہے، اور گرمی کے موسم میں انگاروں کا دیکھنا تکلیف کا باعث ہے۔ اس بنا پہ انہوں نے کیا کی، تعبیر دی۔ تو خواب کی تعبیر بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان دونوں حضرات کو تعبیر دی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ تعبیر دی انہوں نے تو ان سے ایک بات کہی کہ دیکھو ابھی تمہارا جو کھانا آنے والا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں بالکل پکی چیز تمہیں کیا کر دوں گا، بتا دوں گا۔ آیات آگے پیچھے ہیں، پچھلی آیت میں کہ تعبیر بتا دی، اور اس آیت میں کیا ہے، کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا۔ لیکن تعبیر سننے سے پہلے ایک جو اہم بات اور ضروری بات ہے اسے سنیے۔ وہ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ایک علم دیا ہے، مجھے اللہ نے کیا کیا ہے، ایک علم دیا ہے، اور وہ علم یہ ہے کہ میں ایسی قوم کو چھوڑ دیا ہوں جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتی ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں، اور وہ کفر میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، دوری اختیار کرتا ہوں، ایسے لوگوں کو میں چھوڑ دیا ہوں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو خود کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے پیروی کی ہے، میں اس راہ پہ چلا ہوں، اس ملت کو میں نے اپنایا ہے جو ابراہیم کا ملت تھا، اسحاق کی ملت تھی اور یعقوب کی ملت تھی۔ ان کا جو دین تھا، مذہب تھا، طریقہ تھا، اسے میں نے کیا کیا ہے، اپنایا ہے۔ ما کان لنا، ان کے مذہب میں کیا تھا، ان کے دین میں کس چیز کی اہمیت تھی، کون سی چیز بڑی اہم تھی؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ذرا بھی یا کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں، معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جس دین کی پیروی کی ہے، جس دین کو میں نے اپنایا ہے، وہ اس دین میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تعبیر جو ہونے والی ہے، فیصلہ جو اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن تم میری دعوت کو سنو۔ جیسے موقع ملا ان کو دعوت دینے کا، انبیاء کرام کی جماعت، گروہ انبیاء موقع کے تلاش میں رہتے ہیں، اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے قوم کو سمجھانے کا، قوم سے بات کرنے کا، تو پہلے اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ تعبیر کے لیے خود آئے تھے، سننے کے موڈ میں تھے، اور سننے کے بعد ذرا اچنبھے میں پڑ گئے تھے کہ یہ کیسا ہوگا اور اس کی کیسی تعبیر ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ موت زندگی تو ہوتے رہے گی، اصل بات یہ ہے کہ تم پیروی کرو اس مذہب کی جس مذہب کو میں ماننے والا ہوں، اور اس مذہب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ، یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہے، اور لوگوں پر یہ انعام ہے کہ اللہ جسے شرک سے محفوظ رکھے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ بہت بڑا انعام ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر انسان اس انعام کو نہیں سمجھتے ہیں۔ صلاۃ الشکر کی کبھی 2 رکعتیں ایمان کے ملنے پر ہم نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، شرک سے محفوظ رکھا، کفر سے محفوظ رکھا، اس وجہ سے صلاۃ الشکر کی 2 رکعت پڑھی جائے۔ دولت ملنے پہ انسان پڑھتا ہے، صحت ملنے پہ انسان پڑھتا ہے، عزت ملنے پہ پڑھتا ہے، لیکن جو ایمان اللہ نے عطا فرمایا ہے، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہم پر اللہ کا بڑا جو انعام ہے وہ ایمان کا ہے کہ اللہ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سارے متفرق الگ الگ خدا بہتر ہیں؟ ام اللہ، یا ایک اللہ بہتر ہے؟ الواحد، جو تنے تنہا ہے، القہار، زبردست ہے، اس میں تمام طاقتیں، تمام صلاحیتیں اس ایک اللہ میں ہیں۔ دوسرے جو معبود ہیں، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی سورج کو نکالنے والا ہے، کوئی ہواؤں کو چلانے والا ہے، کوئی دریاؤں کو بہانے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی عزت دینے والا ہے، اور کوئی ذلت دینے والا ہے، کوئی نفع پہنچانے والا ہے تو کوئی نقصان پہنچانے والا ہے۔ کسی کے پاس جا کے نکاح کے مسائل حل کیے جاتے ہیں تو کسی کے پاس جا کے کاروبار کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ یہ بہتر ہے ام اللہ، یا ایک اللہ بہتر ہے؟ الواحد، وہ اللہ جو تنے تنہا ہے، القہار، اور زبردست ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس بات پہ روشنی ڈالی، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، اور تم اس کو چھوڑ کر تعبدون، جس کی عبادت کرتے ہو، الا اسماء، وہ چند نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، مسلمانوں نے بھی نئے نئے نام ایجاد کر لیے ہیں، غیروں کے نام تو پرانے ہیں، مسلمانوں میں بھی نام ہے کہ فلاں جو ہے جنات آنے کے بعد یہاں جانے سے اچھے ہو جاتے ہیں، ہے نا، میرا راتا پہ جانے سے جنات کیا ہوتے ہیں، سب کے سب شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور وہاں جانے سے اولادیں ملتی ہیں، تو الگ الگ نام بنا لیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جن کو تم پوچھتے ہو، پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ چند نام ہے جسے تم نے گڑھ لیا ہے، سمیتموہا انتم و آباؤکم، تمہارے باپ داداؤں نے بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، اپنے طرف سے اسے ایجاد کیا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان،
اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ ہی کا چلتا ہے۔ امر الا تعبدوا الا ایاہ، اور اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو توحید کامل نصیب فرمائے، شرک خفی سے، شرک اصغر سے اور شرک اکبر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں آپ کی حفاظت اور پناہ میں آتا ہوں، من ان اشرک بک، کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں جب کہ میں اس شریک کو جانتا ہوں، اور ان شریکوں سے بھی میں آپ کی حفاظت اور پناہ میں آتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔